اتنی بڑی خاتون، لیکن اس بی بی کا ساتھ یہ ہوا کہ میں نے سنا اعلان یہ ہوا وفات خدیجہ الکبریٰ۔ دیکھیے وفات میں اور شہادت میں فرق ہے۔ وفات یعنی نارمل ڈیتھ، جیسے عام موت ہوتی، بخار آیا، بیمار ہو گئے، کوئی بیماری ہو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی بھی بیماری، انسان مر جائے، اس کو بولتے ہیں وفات۔ شہادت جب کسی کے ظلم سے ہوتا، جیسا کربلا ہے، جیسا ہمارے پورے 13 معصومین شہید ہوئے، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، آپ دونوں کو بارے میں یہ ہے کہ جب آپ 4 یا 5 سال شعیب ابو طالب میں تھے قید، تو وہ 4 سال اس جیل میں، اس پریزن میں، یہ مکے کے کافر مشرکین نے جو رکھی تھی شعیب ابو طالب، کل اس کا کچھ واقعات آئیں گے، تو اس میں وہاں پہ بھوکے پتے کھا کے، ملکۃ العرب جھاڑ کے پتے کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کا رسول، امام علی، بی بی فاطمہ بنت اسد، ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ، ہماری ماں شہزادی کونین، سب پورے خاندان اہل بیت پتے کھا کے، لیوز کھا کے زندگی گزاری۔ پورا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اس عرب کے ظالمین نے۔ اس کے بعد کچھ جھاڑ کی جڑ سمجھتے ہیں، روٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، کچھ زہریلے جڑ کھا لیا تھا، کہ جس کے بعد جب شعیب ابو طالب سے آپ باہر آئے تو وہ زہریلے تھے، زہر کا اثر ہوا، اسی میں جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی شہادت ہوئی۔ تو ہماری ماں بی بی خدیجہ کی بھی شہادت زہر کا اثر ہو گیا تھا اس جڑوں سے، اس لیے کہ وہ دشمنوں نے آپ کو وہاں پہ رکھ دیا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پانی کو پانی نہیں تھا۔ اتنی ملکۃ العرب ہو کر اتنی مصیبتیں اٹھائیں صرف اسلام کو بچانے کے لیے، صرف اسلام، اور صرف اس وقت نے بی بی اپنے پر نہیں اٹھائی، بی بی کے بعد ان کی پوری اولاد اسلام پہ قربان ہو گئی۔ ایک بیٹی ہے لیکن مسلمانوں نے اس بیٹی کو بھی پرسہ نہیں دیا، اس بیٹی کو بھی زندہ رہنے نہیں دیا۔ آج بی بی خدیجہ کو ان کی بیٹی کا پرسہ دو، بی بی فاطمہ کو ان کی ماں کا پرسہ دو۔ خدیجہ کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ صرف 18 سال کے سن میں دنیا سے گزر گئی، بی بی زندہ نہیں رہ سکی، ماں کا پرسہ کسی نے آ کے فاطمہ کو نہیں دیا کہ آپ کی اتنی مظلوم ماں دنیا سے گزر گئی۔ وہی حال بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں نے بی بی فاطمہ کو باپ کا پرسہ نہیں دیا، بلکہ 18 سال کے سن میں فاطمہ لکڑی ٹیک کے چلنے لگی، عصا ٹیک کے چلنے لگی۔ عزیزو، جس دروازے پہ رسول آگے روز سلام کرتے تھے، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، جس دروازے پہ رسول آگے روز سلام کرتے تھے، اس دروازے پہ جب لکڑیوں کو لا کے رکھا گیا تو فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی۔ بی بی فاطمہ کے گھر کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی، دیوار کے ادھر فاطمہ آ گئی۔ دیوار صرف حجاب کے لیے رکھا تھا، دیوار کے جب ادھر آئی فاطمہ اور آ کر جب لکڑیوں کو رکھا گیا تو فاطمہ نے اس ظالم سے کہا کہ اے شخص، اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے رہتے، لیکن اس نے سنا نہیں۔ جب لکڑیوں کو رکھ کے لکڑیوں کو روشن کیا اور جب جلتی ہوئی لکڑیاں فاطمہ کے دروازے پہ گری تو ظالم نے پیر سے مارا۔ عزیزو، دیوار کے بیچ میں فاطمہ آ گئی، آواز دی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے، یا ولدی مہدی ادرکنی۔ عزیزو، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا۔ یہ پہلی آگ تھی جو مدینے میں فاطمہ کے دروازے پہ لگی، اور وہ دوسری آگ تھی جو کربلا میں ایک کے بعد ایک خیمہ جلنے لگا، اور جب پورے خیمے جل گئے تو سکینہ جب باہر آئی تو ان کے پیراہن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ بجھاؤں، بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شیخ، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا۔ تو حمید نے کہا نہیں بی بی، میں صرف آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ تو سکینہ نے کہا ارے تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے،
اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارہ چھینا، اے شیخ یہ بتا کہ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا جا کے دادا سے فریاد کروں گی، دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پہلی آگ فاطمہ کے دروازے پہ لگی۔ بس دوستو اس کے بعد وقت گزرا، آپ کو معلوم ہے کہ 18 سال کے سن میں بی بی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اور لکڑی کون لیتا ہے؟ جو بزرگ ہو جاتے، جو کمزور ہو جاتے۔ ارے 18 سال میں بی بی اتنی کمزور ہو گئی کہ جب مولا علی بی بی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو بآواز بلند گریہ کیا، زور سے روئے، اور علی کے رونے کی آواز باہر جب دور سلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں میں آئی۔ غسل کے بعد سلمان نے علی سے پوچھا کہ مولا غسل کے دوران کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو علی جیسا صابر امام کہتا ہے سلمان جب فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا تو ساری فصلیاں ٹوٹ گئی، میرا بیٹا محسن پیٹ میں شہید ہو گیا۔ اللہم عجل ولیک الفرج